السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شہریار حرم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ منبر نور پر علماء اور مشائخ کی کہکشاں سجی ہوئی ہے۔ آپ کے بعد دیگر نظم و نثر میں اچھی اچھی باتیں سماعت فرما رہے ہیں۔ تقریباً 3 سال سے میں حلیل ہوں، مگر پھر بھی سرکار اعلیٰ حضرت نے مجھے بلایا اور حلالت کے باوجود میں حاضر آ گیا۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور ہمیں یوں بھی کہنے دیجئے، بلایا ہے تو آئے، بلائیں گے تو آئیں گے، بلایا ہے تو آئے ہیں، بلائیں گے تو آئیں گے۔ شعا بھی کیوں پھٹے تیرا کلیجہ آنے جانے سے۔ میرے پیر و مرشد مظہر اعلیٰ حضرت امام المناظرین شیر بیش سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مدد کا وقت ہے یا سیدی خیر الورا اٹھیے، ہوا آدھا کا نرغہ اے حبیب کبریا اٹھیے۔ ستاتے ہیں بہت آدائے دی تیرے غلاموں کو، پریشان حال امت ہے، پریشان حال امت ہے، سہے ہر دوسرا اسی اٹھیے۔ اور عبید خستہ کی فریاد سن لو قادری دولہ، عبید خستہ کی فریاد سن لو قادری دولہ۔ خدا کے واسطے یا سیدی احمد رضا اٹھیے، خدا کے واسطے یا مرشدی احمد رضا اٹھیے۔ حضرات، آج ہم اور آپ انتہائی نازک ترین سے گزر رہے ہیں۔ آج کا یہ دور انتہائی نازک ترین دور ہے۔ ابھی تک ہمارے نشیمن جلائے گئے، ہمارے گھروں پہ بلڈوزر چلایا گیا، ہمارے بچے یتیم کیے گئے، ہماری سہولتوں کا سہاگ لوٹا گیا۔ ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا، ہم نے کوئی دھرنا نہیں دیا، ہم نے کوئی گرفتاری نہیں دی، مگر اب بات آگے بڑھتے بڑھتے ہم نے جب صبر کیا تو اس کو بزدلی تصور کیا گیا، اور ہمارے آقا و مولا سید عالم نور مجسم ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے۔ ایک پاکھنڈی نے مہاراشٹر میں ہمارے آقا و مولا کے دربار میں بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ میں دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں، ہم 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں، حجت الاسلام کے ماننے والے ہیں، مفتی اعظم کے ماننے والے ہیں، مفسر اعظم کے ماننے والے ہیں، تاج الشریعہ کے ماننے والے ہیں، شیر بیش سنت کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق پڑھایا تھا، خون میں نہاؤ، زخم سہو، صرف ادا کرو، جب وقت آئے دی پہ تو یوں حق ادا کرو۔ اس لیے کان کھول کے سن لو، جو جان مانگو تو جان دے گے، جو مال مانگو تو مال دے گے، کبھی نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز، نبی کا جاہو جلال دے گے۔ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ، اور یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم۔ غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ۔ اے سرکار اعلیٰ حضرت کے عرس میں آنے والوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ملک کے پرشاسن کے لوگ یہ کہتے تھے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا
विश्वास होना चाहिए। अगर सबका विश्वास होना चाहिए तो क्या है यही विश्वास है कि हमारे आका और मौला की तौहीन की जाए। इसलिए सरकार आला हजरत के इस 106 सालाना उर्स में ये लाख पूरे भारत का मुसलमान इकट्ठा है और इसकी एक ही ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे यतीम हो जाएं, वो तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे घर जला दिए जाएं, वो भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। बुलडोजर चला दिया जाए, वो भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। मगर हमारे आका और मौला की शान और अज़मत से खिलवाड़ किया जाए, न कल हमने इसे बर्दाश्त किया था, न आज बर्दाश्त किया है, न जिंदगी की आखिरी सांस तक हम इसे बर्दाश्त करेंगे। बोलो आप मुत्तफिक हो? कितने लोग बीच महफिल से खड़े होकर नारा लगाओ। हजरत हजरत आप किसी के दस्तों करम पे नहीं हो। याद कीजिए सैकड़ों साल पहले 7 समंदर पार से जन तन के गोरे मन के काले अंग्रेज गोरी चमड़े वाले हिंदुस्तान आए और यहाँ आने के बाद पहले तो ताजिर बनकर उन्होंने काम शुरू किया और जब देखा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है तो धीरे धीरे पूरे मुल्क पे कब्जा जमा लिया। हिंदुओं को गुलाम बनाया, मुसलमानों को गुलाम बनाया। उन्होंने तरकीबें बनाई कैसे भारत वालों को गुलाम बनाया जाए। चुनांचे उन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ वर्गलाया, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ वर्गलाया। मगर एक वक्त आया पूरे भारत के हिंदू मुसलमान इन गोरी चमड़ी वालों के खिलाफ उठ के खड़े हो गए। कौन नहीं जानता है हिंदुस्तान की आजादी के लिए सबसे पहले उलमाए अहले सुन्नत मैदान अमल में उतरे हैं। सरकार आला हजरत के दादा हजरत मौलाना रजा अली खां मुजाहिद आजादी है, रोहीला पठान हाफिज रहमत खां मुजाहिद आजादी है, अल्लामा किफायत अली काफी ये मुजाहिद आजादी है, अशफाकुल्लाह खां ये मुजाहिद आजादी है, अल्लामा फजल खैराबादी ये मुजाहिद आजादी है, हजरत बहादुर शाह जफर ये मुजाहिद आजादी है। हमारे इन उलमा ने, हमारे इन बुजुर्गों ने इस देश की आजादी के लिए अपने लहू का एक कतरा बहा दिया, अपनी कुर्बानियां पेश कर दी है। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते थे इसी दिन के लिए किस्मत ने क्या चुनवाए थे दिन के, इसी दिन के लिए किस्मत ने क्या चुनवाए थे दिन के कि जब रहने का वक्त आए तो घर को आग लग जाए। जब बड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब बड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। अब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं, सुन लो खुले दिल दे के निखारेंगे रूखे बर के गुलाब। हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। जिस मुल्क की आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं वो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाए। बोलो ए आला हजरत के दीवानों, क्या तुम इसे पसंद करोगे? अरे जोर से बोलो, पसंद करोगे? क्या तुम इसे गवारा करोगे? आज आला हजरत को सुन्नियों को अंग्रेजों का एजेंट कहा जाता है। आइए एक दो बातें मैं आपको बता दूं। ये उनकी जमात के सबसे बड़े मौलाना है कासिम नानोतवी। एक मर्तबा उनके घर अंग्रेजी फौज पहुंच गई और उन्हीं से पूछ लिया मौलाना कासिम नानोतवी कहाँ है। किताब का नाम तज़किरतुर रशीद है। वो जहाँ खड़े थे एक कदम आगे बढ़ाया और पीछे मुड़ के कहा अभी तो यहाँ खड़े थे। अंग्रेज फौजियों ने समझा अभी यहाँ खड़े थे, कहीं चले गए। वो पीछे तलाश करने चले गए। कौन नहीं जानता है मौलवी रशीद अहमद गंगोही। जी हाँ, वही रशीद अहमद गंगोही जिसने काला कौआ खाना शराब लिखा है। उन्हें बाकायदा अंग्रेजों से वजीफा मिलता था और तज़किरतुर रशीद में रशीद अहमद गंगोही का बयान लिखा हुआ है। उसने लिखा है कि अंग्रेज सरकार मालिक भी है, मुख्तार भी है, जो चाहे करे। और उसके बावजूद आला हजरत को, उनके मानने वालों को अंग्रेजों का एजेंट कहा जाता है। मेरा चैलेंज है सारे वहाबियों से, मेरे आला हजरत ने 100 से ज्यादा उलूम व फनून पर 1300 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। कोई एक किताब दिखा दो। एक किताब तो बहुत बड़ी बात है, किसी एक किताब का एक सफा
دکھا دو. ایک صفحہ تو بہت بڑی بات ہے, کسی ایک کتاب کی ایک سطر دکھا دو. ایک سطر بھی بہت بڑی بات ہے, کسی کتاب کا ایک حرف دکھا دو جس میں اعلیٰ حضرت نے انگریزوں کی حمایت کی ہو. اعلیٰ حضرت کے اوپر یہ بہتان ہے, یہ الزام ہے. ہمارے بزرگوں نے بھارت کو کیسے آزاد کرایا ہے. آئیے ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھو. بریلی شریف کے پیچھے ایک شہر ہے جسے مراد آباد کہا جاتا ہے. وہاں ایک شاعر گزرے تھے جنہیں علامہ کفایت علی کافی کہا جاتا ہے, جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے یہ سلطان نعت ہیں. انہیں انگریزوں نے گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی. رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. علامہ کفایت علی کافی کو اس دیش کی آزادی کے لیے مراد آباد میں گرم گرم استری لے کر ان کے جسم پہ پھرایا گیا. استری کے ساتھ ان کے بدن کی کھال ادھر جاتی تھی اور ان کے زخموں پر نمک چھڑکا جاتا تھا اور ان سے کہا جاتا تھا تم نے جو جہاد کی بات کی ہے انگریزوں کے خلاف اس فیصلے کو واپس لے لو. مگر علامہ کافی نے فرمایا میرا کل بھی وہی فتویٰ تھا, آج بھی وہی فتویٰ ہے, زندگی کے آخری سال تک میرا وہی فتویٰ رہے گا. آخرکار پھانسی کی سزا سنائی گئی. مراد آباد میں علامہ کفایت علی کافی کو تخت دار پہ کھڑا کیا گیا. علامہ کفایت علی کافی نے پوچھا گیا آخری خواہش و تمنا بتاؤ. علامہ کافی نے کہا قلم کاغذ دے دیا جائے. قلم کاغذ دیا گیا. انہوں نے ایک کاغذ سے کے کچھ لکھا. لوگوں نے سمجھا بیوی کے نام خط لکھا ہوگا, ماں باپ کے نام خط لکھا ہوگا, مگر علامہ کافی نے کیا لکھا تھا سنو, ایمان تازہ ہو جائے گا. علامہ کفایت علی کافی نے دیش کی آزادی کے لیے گلے میں پھانسی کا پھندا پہن کے لکھا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہے, کوئی دم کے چہچہے بلبلیں اڑ جائیں گی, سونا چمن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کے پوشاک پر نادا نہ ہو, بعد مردن جسم پر خالی کفن رہ جائے گا. اور عقیدے کا شعر سنو, علامہ کافی نے کہا تھا جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. مقتے میں کہا تھا سب فلاح ہو جائے گے کافی وہ, لیکن حشتا نام پاک مصطفیٰ اور پنجتن رہ جائے گا. آپ بریلی سے پورب جائیے, شاہجہاں پور ہے, وہاں ایک اعلیٰ حضرت کے دیوانے سنی نوجوان رہتے تھے جنہیں اشفاق اللہ کہا جاتا ہے. انہیں گرفتار کیا گیا, ہمارے ہاں فیض آباد میں جیل میں رکھا گیا, پھانسی کی سزا سنائی گئی. جب تختے دار پہ کھڑا کیا گیا تو اشفاق اللہ خان سے پوچھا گیا کوئی آخری خواہش اور تمنا ہو تو بتاؤ, بیان کرو. کہا قلم کاغذ دے دیا جائے. قلم کاغذ دیا گیا. پھانسی کا پھندا گلے میں پہن کر اشفاق احمد نے ایک ماں کے نام خط لکھا تھا. ماں آپ مجھ سے کہتی تھی میں بچپن میں بڑا خوبصورت تھا, محلے کی عورتیں میرے حسن کی تعریف کرتی تھی. آپ کہتی تھی بہن یہ اللہ کی امانت ہے. ماں جس کی امانت ہوتی ہے وہ جب تک چاہتا رکھتا ہے, جب چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے. ماں اللہ نے آج آپ کے امانت کو, اپنی امانت کو آپ سے واپس لینے کا ارادہ کر لیا ہے. اے میری بوڑھی ماں, جب تجھے شاہجہاں پور میں پتا چلے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے تمہارے بیٹے اشفاق اللہ خان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا تو غم نہ کرنا, سر فخر سے اونچا کر لینا اور دنیا کو بتا دینا میں اس سپوت کی ماں ہوں جس نے دیش کی آزادی کے لیے اپنے لہو کا ایک قطرہ بہا دیا ہے. کون نہیں جانتا ہے آج ہماری داڑھی سے نفرت کی جاتی ہے, کرتے پیجامے سے نفرت کیا جاتا ہے, مسجدوں سے نفرت کیا جاتا ہے. فتوی جہاد سب سے پہلے کہاں سے صادر ہوا ہے؟ یہ دہلی کی راجدھانی ہے اور یہ دہلی راجدھانی کی جامع مسجد ہے. علامہ فضل خیر آبادی جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے انٹر کے گورے من کے کالے انگریزوں سے جنگ کرنا ضروری ہے. اور پھر پورے بھارت میں جنگ کی فضا بن گئی. وہ اپنے وطن خیر آباد میں آ گئے, انگریزوں نے ان کا تلاش کرنا شروع کیا. ایک مخبر نے بتایا کہ علامہ فضل حق اپنے وطن خیر آباد میں ہے, ان کو گرفتار کر کے لایا گیا اور جب انگریز جج کے سامنے لکھنؤ کے کورٹ میں کھڑا
کیا گیا. انگریز جج نے اس مخبر کو بلایا, کیا یہی مولانا فضل حق خیر آبادی ہے جنہوں نے ہمارے خلاف فتویٰ دیا ہے؟ مخبر نے چہرہ دیکھا, مرعوب ہو گیا, کہنے لگا شاید یہ کوئی دوسرے مولانا فضل حق ہے. علامہ کو چلا لا گیا. انہوں نے ڈانٹ کے فرمایا جھوٹ کیوں بولتا ہے, میں ہی وہ فضل حق ہوں جس نے تمہارے خلاف فتویٰ دیا ہے. انگریز جج نے کہا کیا کر رہے ہو, پھانسی کی سزا ہو جائے گی, جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. فرمایا او کتے سن لے, عزت کی ایک لمحے کی زندگی ذلت کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے. وہ دیوبند کے مولانا ہے جو ایک پیر آگے بڑھا کر کہتے ہیں ابھی تو یہاں مولانا قاسم نانوتوی تھے, یہ ہمارے سنی عالم ہے. آج ان کی قربانیوں کو چھپایا جاتا ہے کہ اس لیے کہ جب اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان لکھی تو اس کے خلاف سب سے پہلے جنہوں نے مناظرہ کیا تھا وہ یہی علامہ فضل خیر آبادی ہے. دہلی کی جامع مسجد میں اسماعیل دہلوی سے مناظرہ کیا اور اسے شکست دی, اسے چاروں خانے چت کر دیا. آج ان کی قربانیوں کو بلایا جا رہا ہے. انگریز نے کہا مولانا مخبر نے بیان بدل دیا, آپ کی جان بچ جائے گی. آپ نے منہ پہ تھوک دیا. فرمایا سن لے, ہم عزت کی زندگی چاہتے ہیں, ذلت کی زندگی نہیں چاہتے ہیں. کالا پانی کی سزا سنائی گئی اور جزیرے انڈمان پہنچا دیا گیا. وہاں بیمار پڑ گئے, 4 آدمی اٹھا کے بیٹھاتے تھے, تب جا کے دوا پیتے تھے. اسی حالت میں ایک انگریز آیا, مولانا آپ کہہ دیجئے مجھے اپنے فتوے پر افسوس ہے, ہم آپ کو رہائی دلا دیں گے. ایسا لگا جیسے مردہ جسم میں کسی نے روح ڈال دی ہو. اٹھ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے فرمایا وہ کتے سن لے, میرا کل بھی وہی اعلان تھا, آج بھی وہی اعلان ہے, آئندہ کل بھی وہی اعلان رہے گا. اس لیے ہم حکومت کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہماری قربانیوں پر پانی نہ پھیرو. ہم اگر صبر کرتے ہیں تو اس کا مطلب بزدلی نہ سمجھو, ہم سب برداشت کر لیں گے مگر اپنے آقا و مولا کی توہین برداشت نہیں کریں گے. اور اے ان سے اعلیٰ حضرت میں آنے والوں, آپ سے گزارش ہے آپ اپنے بچے سے کہتے ہو بیٹا شرابی کے پاس مت بیٹھنا ورنہ شرابی ہو جائے گا, جواری کے پاس مت بیٹھنا ورنہ جواری ہو جائے گا. تو ایک جملہ یہ بھی کہہ دو بیٹا وہابی کے ساتھ مت بیٹھنا ورنہ وہابی ہو جائے گا, رافضی کے ساتھ مت بیٹھنا ورنہ رافضی ہو جائے گا, نام نہاد مولائی ہو جائے گا, صحابی رسول کاتب وحی الہی حضرت امیر معاویہ کا گستاخ ہو جائے گا, ڈھول اور طبلے والا ہو جائے گا. اس لیے اے مسلمانوں آپ اس سے اعلیٰ حضرت میں آئے ہو تو صحیح فکر لے کے جاؤ اور دنیا کو بتا دو پیارے حبیب کو پکار, پیارے نبی کا نام لے, دامن مصطفیٰ میں آ, پائے رسول تھام لے, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.